رات کے سناٹے میں وہ چھت پر بیٹھا آسمان کو تکتا رہا۔ ستارے اپنی چمک دکھا رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی کہانی گھوم رہی تھی جو پچھلے چند دنوں میں اس کی زندگی کا رخ بدل چکی تھی۔ اس کا نام احسن تھا، ایک عام سا لڑکا، مگر دل کی دنیا غیر معمولی۔ اس کے دل میں ایک لڑکی بسی ہوئی تھی، حورین۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے تھے۔ کالج کی راہداریوں میں جب پہلی بار ملاقات ہوئی تھی تو دونوں کی نظریں ٹکرا کر رک سی گئی تھیں۔ ایک خاموش وعدہ ان نگاہوں میں چھپا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ وعدہ محبت میں بدل گیا۔ حورین بھی احسن کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ وہ گھنٹوں فون پر باتیں کرتے، خواب بنتے، مستقبل کے منصوبے بناتے، مگر زندگی ہمیشہ خوابوں کے مطابق نہیں چلتی۔ ایک دن اچانک احسن کی ماں نے اسے آواز دی، بیٹا تمہاری بہن کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، خاندان بھی معزز ہے۔ احسن کی آنکھوں میں خوشی جھلکی۔ وہ اپنی بہن سائرہ کے بارے میں بہت حساس تھا، ہمیشہ چاہتا تھا کہ اس کی زندگی اچھی گزرے، مگر اگلے لمحے ماں کی زبان سے ایک ایسی بات نکلی جس نے احسن کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ رشتہ تب ہی پکا ہوگا جب ہم اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری بیٹی کو بھی ان کے بیٹے کے لیے راضی کریں۔ احسن چونک اٹھا، کون سی بیٹی؟ ماں نے آہ بھری، تمہاری بات ہے احسن، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی احسن کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ ایک لمحے میں اس کی آنکھوں کے سامنے حورین کا چہرہ گھوم گیا، وہ جسے دل سے چاہتا تھا، وہ جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کر چکا تھا، وہ جس کے بغیر جینا بھی مشکل لگتا تھا۔ اب سب خواب ٹوٹنے لگے تھے۔ احسن نے ہمت جٹائی اور بولا، امی یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو پہلے ہی کسی کو چاہتا ہوں۔ ماں نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر غصے میں بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہمیں اپنی بہن کا سوچنا ہے۔ اگر یہ رشتہ انکار کر دیا تو سائرہ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ لوگ عزت دار ہیں، شرط یہی ہے، اب تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ یہ الفاظ احسن کے دل کو چھلنی کر گئے۔ ایک طرف ماں کی خواہش، بہن کی خوشی اور خاندان کی عزت تھی، دوسری طرف اس کی محبت، ایک ایسا انتخاب جس میں دونوں راستے دکھ بھرے تھے۔ احسن نے راتیں جاگ کر گزاری، ہر لمحہ اسے حورین یاد آتی۔ وہ سوچتا، کاش وقت رک جائے، کاش یہ سب خواب ہو، مگر حقیقت سامنے تھی۔ ایک شام اس نے حورین کو ملنے بلایا۔ پارک کے ایک سنسان کونے میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حورین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر احسن کی خاموشی نے اسے چونکا دیا۔ کیا ہوا احسن، تم اتنے چپ کیوں ہو؟ احسن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، حورین ہماری کہانی ادھوری رہ گئی ہے۔ حورین نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ احسن نے ساری بات سنا دی۔ حورین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ احسن نے بے بسی سے اس کا ہاتھ تھاما، چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر مجبور ہوں۔ میری بہن کی خوشی میری محبت سے بڑی ہے، اگر میں انکار کروں تو اس کی زندگی اجڑ جائے گی۔ حورین کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر ہونٹ سل گئے تھے۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، ٹھیک ہے احسن، اگر تمہیں اپنی بہن کی خاطر قربانی دینی ہے تو میں تمہاری مجبوری سمجھوں گی، مگر یاد رکھنا میرا دل ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے اٹھ کر چلی گئی۔ احسن کی آنکھوں کے سامنے دھندلا سا منظر رہ گیا۔ چند مہینے بعد شادی کی تیاریاں ہوئیں۔ ایک ہی گھر میں دو شادیاں، سائرہ کی شادی بھی اور احسن کا نکاح بھی۔ ہر طرف خوشیاں تھیں، مگر احسن کا دل خالی تھا۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا، مگر آنکھوں میں نمی چھپ نہ پاتی۔ نکاح کے وقت قاضی صاحب نے جب احسن سے پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ احسن کے دل نے چیخ کر کہا، نہیں، مگر زبان سے بے بسی میں نکلا، قبول ہے۔ وہ لمحہ احسن کی زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ اس کے ہونٹوں پر قبولیت کے الفاظ تھے، مگر دل میں بغاوت۔ نکاح کے بعد احسن نے نئی زندگی شروع کی۔
اس کی بیوی نازش ایک اچھی لڑکی تھی۔ وہ خلوص سے احسن کے ساتھ تعلق نبھانا چاہتی تھی، مگر احسن کا دل کہیں اور تھا۔ وہ دن رات خاموش رہتا، بات کم کرتا۔ نازش نے کئی بار پوچھا، کیا بات ہے، آپ مجھ سے خوش نہیں؟ احسن نے جھوٹ بول دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مگر نازش سمجھ چکی تھی کہ کچھ ہے جو سکھائے جا رہا ہے۔ دوسری طرف سائرہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ اس کا شوہر اچھا انسان نکلا۔ وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ احسن کو جب اپنی بہن مسکراتی نظر آتی تو اس کے دل کو سکون ملتا۔ وہ سوچتا، میری قربانی رہگاں نہیں گئی۔ مگر پھر بھی راتوں کو حورین کا چہرہ خوابوں میں آ کر اسے تڑپاتا۔ کچھ عرصے بعد خبر ملی کہ حورین کی شادی طے ہو گئی ہے۔ احسن یہ سن کر ٹوٹ گیا۔ وہ کمرے میں بند ہو کر روتا رہا، مگر خود کو سمجھایا کہ یہی تقدیر ہے۔ شادی کے دن وہ دور سے دیکھتا رہا۔ حورین دلہن بنی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا دل کہیں اور ہے، مگر دونوں نے خاموشی سے قسمت کا فیصلہ قبول کر لیا۔ سال گزرتے گئے۔ احسن نے اپنی بیوی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ وہ اسے عزت دیتا، مگر دل کی محبت کبھی نہ دے سکا۔ نازش نے بھی یہ بات مان لی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ خواب کبھی پورے نہیں ہوتے۔ احسن کبھی کبھی سوچتا، محبت قربانی کا نام ہے۔ میں نے اپنی محبت قربان کر کے اپنی بہن کی خوشی خریدی۔ شاید یہی میرا مقدر تھا۔ زندگی کے آخری دنوں میں جب وہ بیمار ہوا تو نازش نے اس کا بہت خیال رکھا۔ ایک رات نازش کے سامنے وہ بول اٹھا، نازش، اگر میں نے تمہیں دل کی محبت نہ دی تو معاف کر دینا، مگر جان لو تم نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا۔ نازش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے جو قربانی دی وہی آپ کی اصل محبت تھی۔ میں آپ پر ناز کرتی ہوں۔ احسن نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ اس کی زندگی کا سفر مکمل ہوا، مگر پیچھے ایک ایسی کہانی چھوڑ گیا جو قربانی اور محبت کے درد سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک احسن کی نہیں، بلکہ ہر اس دل کی ہے جس نے اپنی خوشیوں کو دوسروں کی خاطر قربان کیا۔ محبت کبھی کبھی مکمل نہیں ہوتی، مگر اس کی قربانی ہمیشہ امر ہو جاتی ہے۔